الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کی نشست بہت اہم ہے۔ کہ پوری دنیا کے اندر ہر مسلک، ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء دین اور شرح متین دین کے اوپر محنت کر رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے حساب سے علم نبوت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الحشر ہے، آیت نمبر 7 ہے، 28واں سپارہ ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا بطور خاص ذکر فرمایا، اور ان کا ذکر فرما کر عالم انسانیت کو اس طرف متوجہ کیا کہ کوئی بھی تم کام کرو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے باہر ہو کر نہیں کرنا۔ آپ کا جو طریقہ ہے اسی کے مطابق کام ہوگا تو پھر ہی آپ کے کام کی قبولیت ہو سکتی ہے اور اس میں تاثیر پیدا ہو سکتی ہے، دوسروں کو نفع پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وما آتاکم الرسول، کہ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دے یا تمہیں کسی مسئلے کی شکل میں یا علم کی شکل میں تمہیں کوئی چیز دے، اس کو لے لو، یعنی اس پر عمل کرو اور اس پر مستقیم ہو جاؤ اور اس کو عزم استقلال کے ساتھ اپنی زندگی کا معمول بناؤ۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے یا جس کام سے، جس امر سے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روک دے، منع کر دے، تو اس کے قریب مت جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائی۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ یوسف ہے، 13واں سپارہ ہے اور آیت نمبر 108 ہے۔ فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ یہ میرا طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کی طرف میں جس طرح آپ کو بلاتا ہوں اور پوری دلیل کے ساتھ بلاتا ہوں، تو یہ وہ راستہ ہے جو بصیرت والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے اور جس انداز سے آپ نے دین کا کام کیا اسی ترتیب سے اگر کوئی دوسرا کرے گا، عالم، فقیہ اور مفتی جتنے بھی دین کا کام کرنے والے ہیں اسی ترتیب سے کریں گے تو ان کے کام کے اندر تاثیر پیدا ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ یہ ہے میرا رستہ، اور یہ وہ رستہ ہے جو مستقیم ہے، یعنی صحیح رستہ ہے، سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کی 20 آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنے کی ترتیب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس طریقے سے آپ دوسروں کو اللہ کے دین کی بات بتا سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ دوسروں تک اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے لیے یا اس کام کے لیے قرآن کریم کا مطالعہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم جو محنت کریں
وہ محنت صحیح ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنے بڑے دین اسلام کی خدمت اور محنت ہم کریں بھی لیکن ہماری محنت بیکار جائے، ہماری محنت کا ہمیں کوئی صلہ نہ ملے، ہمیں کوئی بدلہ نہ ملے، ہمیں کوئی جزا نہ ملے، الٹا ہم سزا کے مستحق ہو جائیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ ایک درزی کو ایک سوٹ دیتے ہیں سلائی کرنے کے لیے، آپ اس کو اپنا ناپ پیمائش ہر چیز کی الگ الگ لکھوا کے آتے ہیں کہ اس انداز سے میرا یہ سوٹ سلا ہوا ہونا چاہیے، اس کے بازو اتنے ہونے چاہیے، اس کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے، اس کا جو شلوار ہے اس کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے، قمیض کا دامن اتنا ہونا چاہیے، یہاں سے اتنا تنگ اتنا کھلا ہونا چاہیے۔ یہ ساری ترتیب آپ درزی کو لکھوا کر آتے ہیں۔ اس کے بعد درزی کہتا ہے کہ 2 دن 4 دن کے بعد اپنا یہ سوٹ لے جانا۔ آپ مقررہ مدت پر لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ سوٹ لاتے ہیں، اس کی سلائی اس کے حوالے کرتے ہیں، 500 1000 جتنی بھی ہے۔ تو جب آپ سوٹ سلوا کر لائے، آپ نے اپنے جسم پر زیب تن کیا، اس کو پہنا، تو آپ دیکھتے ہیں کہیں سے بازو لمبے ہیں، کہیں سے لمبائی چھوٹی ہے، کہیں سے پانچہ بڑا ہے، کہیں سے کچھ ہے، کہیں سے کچھ ہے، تو آپ کو اندازہ لگائیں کس قدر غصہ ہوگا، آپ کا جو جسم ہے یا آپ کے جذبات ہیں کس قدر ناگوار ہوں گے کہ میں نے اس کو پیمائش لکھوائی، ناپ لکھوایا، پیسے دیے، انتظار کیا، پھر کپڑے کے اوپر پیسے لگائے۔ تو اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر میرا سوٹ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ درزی نے محنت تو کی ہے لیکن محنت غلط کی ہے، اور ایسی محنت کی ہے جو مالک کو پسند نہیں آئی۔ تو اس محنت کا کیا فائدہ؟ اب سوٹ برباد ہو گیا، کپڑا خراب ہو گیا، اب دوبارہ اس کو ٹھیک کرنے کی اگر کوشش کی جائے گی تو وہ چیز نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے تھی۔ تو میرا کہنے کا مطلب کہ یہ دیکھیں محنت تو ہوئی ہے، درزی نے ٹائم لگایا ہے، محنت کی ہے، سلائی کی ہے، لیکن غلط طریقے سے، اور اس کا کپڑا جو ہے وہ خراب اور برباد کر دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ یہ سمجھیں کہ دین کی محنت تو ہم کریں لیکن طریقہ کار غلط ہو، دین کی محنت کریں لیکن اس میں اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے سامنے نہ ہو، ہم قرآن کی محنت کریں لیکن طریقہ غلط ہو، تو یہ محنت تو ہوگی لیکن غلط ہوگی، تو اس لیے اس محنت کا ہمیں صلہ نہیں ملے گا۔ اور اس مالک کائنات کو کتنا غصہ آئے گا جس نے یہ طریقہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر ہمارے پاس بھیجا، اس کو کس قدر ناگوار گزرے گا کہ میں نے اپنے نبی کو اتنی محنت سے بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا عرفہ بنایا، اور نبیوں کا امام بنایا، رسولوں کا امام بنایا، ختم نبوت اس پر مکمل کر دی، لیکن یہ میرے بندے میرے نبی کی اس محنت کا صلہ نہیں دے رہے، محنت کے مطابق کام نہیں کر رہے، اور قرآن و سنت کے مطابق کام نہیں کر رہے، تو لہٰذا اللہ رب العالمین ہم پر بھی غصہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا محنت کو صحیح کریں، محنت ٹھیک ہونی چاہیے، جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے اسی کے مطابق ہمیں دین کی محنت کرنی چاہیے۔ یہاں میں 2 چیزیں قابل غور آپ کے توجہ ان کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ سنت جس پر ہم عمل کرتے ہیں اور جو سنت اللہ کے نزدیک زمین و آسمان سے قیمتی ہے، دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ سنن ہدا یعنی سنتوں کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، سنتوں کی وجہ سے ہمیں نبی کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، سنتوں کی وجہ سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، سنتوں کی وجہ سے ہم اپنے اندر روحانیت پیدا کر سکتے ہیں، سنتوں کی وجہ سے ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت پیدا ہوگی، لیکن وہ سنتیں صحیح ہونی چاہیے۔ جس طرح فرض ہے، فرض، سنت، موقدہ، غیر موقدہ، مستحب، یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو ان کے دائرے میں رہ کر مکمل کیا جائے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے سنت کو فرض بنا دیں، فرض کو سنت بنا دیں، مستحب کو سنت بنا دیں، نہیں، جو اس کا دائرہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کیا ہے اسی کے مطابق چل کر ہم ان سنتوں پر عمل کریں، پھر ہمارے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بنے گی، ورنہ ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ دوسری چیز جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو عمل ہم کریں اس پر یہ سوچ لیں کہ اس پر یا عمل کرنے پر آخرت میں ہمیں ثواب ملے گا یا عقاب ملے گا۔
یعنی ثواب ہوگا یا عذاب ہوگا، اس کو پہلے جان لیں۔ یہ نہیں کہ آپ کام تو کرتے جا رہے ہیں اور نیت ہے کہ ہمیں ثواب ملے گا لیکن کام غلط ہے، آپ سنت اور بدعت میں فرق نہیں کر رہے، سنت اور بدعت کو مکس کر رہے ہیں، سنت اور بدعت پر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں تفریق کیا ہے، فرق کیا ہے۔ تو جو عمل سنت اور بدعت پر سوال اٹھا دے اس کو آپ مت اپنائیے، اس پر عمل مت کیجئے۔ آپ صرف اور صرف اس عمل کو کریں جس کے فضائل قرآن و سنت میں موجود ہیں اور آپ کو پتہ ہو اس پر مجھے کیا ثواب ملے گا۔ آپ نے بیمار کی عیادت کی، اس پر کیا اجر ملے گا۔ آپ نے نماز پڑھی، اس پر کیا اجر ملے گا۔ آپ نے کسی کی مدد کی، اس پر کیا اجر ملے گا۔ آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، اس پر آپ کو کیا اجر ملے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے ملاقات کی، کسی بزرگ کی صحبت میں گئے، مجلس میں گئے، اس پر آپ کو کیا ملے گا۔ مسجد کی طرف چل کر گئے، اس پر کیا ملے گا۔ تو یہ اجر و ثواب جو ہے یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ جب یہ ذہن میں تازہ ہوگا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ عمل کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا اور اس پر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آخرت میں مجھے اس پر یہ اجر ملے گا۔ تو آخر میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر سب سے زیادہ علم و حکمت کے جاننے والے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حلم اور بردبار تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پاک دامن اور منصف تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین اور جمیل تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والے تھے، اور لوگوں کی ایذا رسانیوں پر صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے والے تھے۔ تو یہ وہ نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا کیے ہیں۔ ان کا طریقہ رب العالمین نے اپنے طریقے کے بعد سب سے زیادہ افضل طریقہ بتلایا ہے۔ تو اگر ہمارے کام کی ترتیب ٹھیک نہیں ہوگی تو ہمارا کام کارآمد نہیں ہوگا۔ ترتیب ٹھیک ہوگی تو پھر ہی ہماری محنت جو ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ آخر میں شاید کسی کو یہ سمجھنا ہے، میں ایک بات بطور لطیفہ کے کر کے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر ترتیب غلط ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، خلط ملط ہو جائے تو اس کا کس قدر نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، آج کل بھی ہیں لیکن پہلے زیادہ تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ گھر میں اگر کھانے پینے کے ساتھ یعنی روٹی کے ساتھ اگر کوئی سالن نہیں ہے تو وہ دودھ کے ساتھ روٹی کھا لیا کرتے تھے۔ وہ کیسے کھاتے تھے کہ پہلے لقمہ منہ میں ڈالتے تھے، اس کے بعد دودھ کا ایک گھونٹ پی لیتے تھے اور اس سے بہترین روٹی کھا لیتے تھے، اور ان کا کھانا یہی ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک شہری آدمی دیہات میں چلا گیا مہمان بن کر، تو اس شہری آدمی کے سامنے اس دیہاتی نے جب دودھ کے ساتھ کھانا کھایا، دودھ کے ساتھ روٹی کھائی، تو اس نے یہ سوچا کہ یار یہ دودھ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، ہم نے تو ایسا کبھی نہیں کھایا۔ دل میں اس نے سوچ لیا کہ میں اب واپس جا کر جیسے یہ دیہاتی کھانا کھا رہا ہے نا، میں ویسے ہی کھانا کھاؤں گا، دودھ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ چنانچہ وہ جتنے دن رہا اس کے بعد چلا گیا۔ جب اپنے شہر واپس گیا تو جا کر اس نے اسی طرح کھانا کھانے کی کوشش کی جس طرح وہ دیہاتی کھا رہا تھا۔ اب دیکھیں دیہاتی کیسے کھا رہا تھا کہ پہلے لقمہ منہ میں ڈالتا، اس کے بعد دودھ کا گھونٹ بھرتا، اور یہ شہری آدمی جب اپنے شہر میں گیا تو یہ بھول گیا کہ پہلے لقمہ ڈالنا ہے بعد میں دودھ پینا ہے۔ اس نے کیا کیا، پہلے دودھ پیا، دودھ کا گھونٹ بھرا، اس کے بعد لقمہ منہ میں ڈالا۔ جب وہ لقمہ منہ میں ڈالا تو دودھ باہر آ گیا۔ ظاہرا لقمہ کھانے کے لیے منہ کھولنا پڑے گا، پھر لقمہ منہ کے اندر جائے گا، تو وہ لقمہ بعد میں ڈالتا، دودھ پہلے پیتا، تو دودھ اس کا منہ سے باہر آ جاتا۔ پھر وہ سوچنا شروع ہو جاتا کہ یار یہ وہ تو صحیح کھانا کھا رہا تھا، میرے سے کیوں نہیں کھایا جاتا۔ اسی اثناء میں وہ پریشان تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، وہ اس کے منہ سے دودھ باہر نہیں آتا تھا، میرے منہ سے دودھ باہر کیوں آ رہا ہے۔
لیکن اس کو یہ نہیں پتہ تھا اس کی ترتیب کیا تھی، میری ترتیب کیا ہے۔ اس کی ترتیب یہ تھی کہ وہ پہلے لقمہ ڈالتا پھر دودھ کا گھونٹ بھرتا، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے دودھ کا گھونٹ بھرتا ہے پھر لقمہ ڈالتا ہے، اور لقمہ ڈالتے وقت اس کا دودھ باہر آ جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ کام کی ترتیب اگر خراب ہو جائے تو کتنا نقصان ہوتا ہے، کام کی ترتیب خراب ہو جائے تو اس کا ہمیں کیا اجر ملے گا، کیا ہمیں اس کا فائدہ ملے گا۔ تو اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنے کی ترتیب ہے قرآن و سنت کے اندر، اسی ترتیب پر ہمیں کام کرنا ہوگا، ورنہ ہمارا کام بیکار اور ضائع ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں